بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس کی خدمت کے لیے نکلی ہے۔ تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں کافر ہیں۔ وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں ذلیل و خوار ہی رہیں گے، سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے، دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور پستی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بلا کسی سبب کے ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چلے گئے۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں ہیں، اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلہ میں ان کے مال اور اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخی ہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کی مثال جو اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر لگ جائے جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں اور اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ وہ تمہاری خرابی اور رفتہ انگیزی کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کینہ ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیات کھول کر بتا دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ دیکھو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ بدبختوں، غصہ ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔